السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کون سی دعائیں پڑھتے تھے، کون سے اذکار اور تسبیحات پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، مسنون اذکار، مسنون تسبیحات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ان تسبیحات اور اذکار کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں موقع ملے گا اور حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور فوائد ہیں۔ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ حفاظت بھی ہے، اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اور 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ یہ کلمات کہتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 3 مرتبہ استغفار کہتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ اپنا معمول بنا لیں، جب بھی آپ سلام پھیریں تو اللہ اکبر کہیں، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ 3 بار کہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، اور 100 کے عدد کو پورا کرنے کے لیے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات پڑھتے تھے۔ تو ان تسبیحات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھے کلمے کے کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے اور تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کو کوئی نہیں شمار کر سکتا، اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو اتنے گناہ بھی کسی کے ہوں گے کہ وہ ہوں گے تو وہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس کا پڑھنے کا بھی اپنا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات بتائیں اور فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے یہ تسبیحات پڑھ لی کرو، دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو ہماری مائیں بہنیں بھی اس تسبیح کو رات کو سوتے وقت پڑھ سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تھکاوٹ کو دور کر دیں گے، دن بھر کے کام کاج کو آسان بنا دیں گے۔ تو ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی بھی کہا جاتا ہے، اور مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان تسبیحات کو اپنا معمول بنائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یعنی آپ نے 3 مرتبہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہا، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یہ دعا بھی ضرور پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھنے کا بھی اہتمام فرماتے، تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اور آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ صبح کے وقت کسی شخص نے پڑھی تو شام تک اس کی حفاظت رہتی ہے،
اور شیطان بھی اس شخص کے قریب نہیں آئے گا، اور جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ صبح پڑھے گا تو شام تک حفاظت، شام کو پڑھی جائے گی تو صبح تک حفاظت۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، اور جنات، حاسب، حادثات سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 کل، یعنی سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بھی، یعنی یہ 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو بھی ایک ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، پھونک مار لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، حادثات سے، حاسدین کے حسد سے، دشمن سے، شرور سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو، ان اذکار کو ہر فرض نماز کے بعد جو کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ کلمات اور یہ الفاظ اور دعائیں ملتی ہیں، تو ہمیں ان کا معمول بنا لینا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد انہیں ضرور پڑھے۔ اگر ہر فرض نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صبح اور شام اس کے پڑھنے کا ضرور اہتمام کر لے، اور اس سے آپ کی نیکیاں بھی بڑھیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا، اس کا ثواب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں اور ان میں برکات ہوتی ہیں، تو برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، حفاظت بھی رہے گی، شیاطین سے، جنات سے، دشمنوں سے حفاظت بھی رہے گی، حادثات سے بھی حفاظت ہوگی، اور شیاطین بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اتنی زیادہ ان کی فضیلت ہے، اور آپ ان کا ضرور معمول بنائیں۔ تو اگر آپ روزانہ پڑھیں تو 5 سے 7 منٹ کے اندر آپ تمام معمولات کر سکتے ہیں۔ 5 سے 7 منٹ میں آپ تمام معمولات، اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کے بعد آپ 5 منٹ 7 منٹ ان اعمال کے لیے آپ جو نکالیں، وقف کریں، تاکہ ان اذکار کو آپ کریں، اور اس سے آپ بہت زیادہ فوائد اور اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔